بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں ایسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس ایسے کا عنوان آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ ایسے کا عنوان ہے، مضمون کا عنوان ہے معاشرتی برائیاں اور ان کے حل۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسے ہے کیونکہ یہ ماڈل پیپر میں بھی آیا ہوا ہے اور اسٹوڈنٹس کی بیجا فرمائش پر میں یہ بنا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ صرف میری آواز کو سنیں اور اس پہ غور کیجئے کیونکہ لکھنے کا ٹائم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ صرف میری وائس کو جو ہے سنیں اور اس کے پوائنٹس لکھ لیجئے اپنے پاس۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ لکڑی کو گھن اور معاشرے کو برائیاں کھا جاتی ہیں۔ معاشرتی برائیوں کو اس قدر فروغ حاصل ہو چکا ہے کہ نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ ہماری قومی، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ برائیوں نے ہمیں نہیں گھیرا بلکہ ہم نے خود ہی برائیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ برائیاں خود نہیں آ جاتی بلکہ ہماری کوتاہی، سستی اور دین سے بیزاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مغربیت کی تقلید میں اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ مادی اقتدار کی یلغار نے ہمارے معاشرے میں ہمدردی، جذبہ احسان، اخوت، رحم دلی، انصاف جیسے اسلامی معاشرے کے اصولوں کو کمزور کر ڈالا ہے۔ عیش پرستی عام ہو چکی ہے اور ہر میدان اور ہر شعبہ کاروبار میں خود غرضی اور ذاتی مفاد فروغ پا رہا ہے۔ علاقائی اور لسانی تعصب نے ہماری ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ فرقہ بندی عام ہو چکی ہے۔ بقول علامہ اقبال کے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو وہ مسلسل ترقی کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی کی اور اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑا تو ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ بقول علامہ اقبال کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے، یعنی قرآن کی تعلیمات کو ترک کر کے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ معاشرتی برائیاں پھیلنے کی ایک سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال ہے۔ میڈیا ہمارے ماحول اور سوسائٹی کا ایک ناسور بن گیا ہے۔ ویسے ہی انسان کی فطرت ہے کہ شیطانی کاموں میں دلکشی نظر آتی ہے۔ بالائے ستم یہ کہ میڈیا والے اسے اور خوبصورت اور دل فریب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال ہماری نوجوان نسل کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ان کو اخلاقی، روحانی، دینی اور معاشی اور معاشرتی پستی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں مغربیت اور غیر مسلموں کے طور طریقے اور رسوم و رواج اس طرح فروغ پا رہے ہیں جیسے وہ ہماری ہی ثقافت اور ہماری ہی رسم و رواج کا حصہ ہوں۔ نوجوان نسل کے حلیے، لباس، وضع، قطع، طور طریقے، لب و لہجہ، اسٹائل اور حرکات پر نظر ڈالیں تو کہیں سے یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ بقول اقبال کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مغربیت کی اندھی تقلید کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے کہ عریانیت، فحاشی اور بے روی پھیل رہی ہے، بلکہ ان بیماریوں کو سوسائٹی میں لبرل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو گیمز اور موبائل میں اتنا غرق کر دیا گیا ہے کہ ان کا پڑھائی سے دل ہی اچاٹ ہو گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جہاں معاشرے کی بربادی کا ذمہ دار میڈیا ہے، وہیں ہمارے باپ دادا اور بزرگ بھی ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جو نوجوان نسل کو بے روی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی چشم پوشی کرتے ہیں اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت اور اعلیٰ ظرفی کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہم نے نام و نمود اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے شادی بیاہ اور دیگر تہواروں اور تقاریب میں فضول رسموں پر بیجا خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ بے عقل و تقلید پسند لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وسائل نہ ہونے کے باوجود ادھار لے کر تقاریب پر فضول خرچی کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام، ناجائز اور جائز کا فرق یکسر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جگر میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، جگر میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں افراتفری اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے احساسات، جذبات اور نیک خیالات کی جگہ خود غرضی، بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ دہی نے لے لی ہے۔
کرپشن ہر سطح پر عام ہے۔ میں بغیر شک و شبے کے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم خود اس معاشرے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ قدرت نے انسان کو عقل و فہم کی دولت دے کر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ انسان کو ایسی صلاحیتیں، عقل اور فہم اور شعور عطا فرمایا ہے کہ اگر غور و فکر کرے تو خیر اور شر، اچھے اور برے، نیک اور بد، نفع اور نقصان میں خود تمیز کر سکتا ہے۔ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس سے احساس آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انسان کے سامنے کتنی راہیں کھلی ہیں، لیکن ان میں سے کون سی اچھی اور کون سی بری ہیں، یہ انتخاب کرنا انسان کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو عمدہ اور بہتر طریقے سے انجام اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب ہم عقل و شعور سے کام لیں۔ بقول شاعر کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ اور ہم اگر اپنے ملک کے معاشرتی مسائل پر بات کریں تو ہم جتنا چاہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسائل ان گنت ہیں اور ہم ان کا اعادہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو میں نہیں بول پائی ہوں، اس میں جیسے کہ ناخواندگی جو ہے، یعنی کہ شعور نہ ہونا، اویئرنیس نہ ہونا، تعلیمی اداروں میں ناقص نگرانی، بد انتظامی، امتحانات کا جو نظام ہے بے شمار بدعنوانیوں اور مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ توانائی کا بحران جو ہے وہ بھی ہمارے ملک میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کرپشن جو ہے وہ بھی ہر سطح پر عام ہے۔ ٹھیک ہے، صفائی اور جو اگر اس کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ بھی بہت ناقص ہے، اور اس کے بے شمار مسائل نے ہمارے ملک کو گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیمی نظام کی تعلیمی نظام کو جلد از جلد جو تمام پریشانیوں کو جلد از جلد ختم کرے، تاکہ ایک بہتر تعلیمی نظام وجود میں آئے۔ گورنمنٹ اسکولوں کا معیار بہتر کیا جائے، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں کم کی جائیں، نصاب کو موجودہ دور اور ٹیکنالوجی کے مطابق تیار کیا جائے، تعلیم و سہولیات تمام طلباء کو فراہم کی جائے، بجلی اور پانی کو جلد از جلد جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، بجلی بنانے کے لیے نئے اور مؤثر طریقے متعارف کروائے جائیں اور ان پر عمل بھی کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ڈیمز لگائے جائیں، بارش کے پانی کو بھی جمع کیا جائے، کرپشن ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کیا جائیں، عدالتیں چاہے حاکم ہوں یا محکوم سب کا احتساب برابری سے کریں، صفائی مہم چلائی جائے، شہر کا سارا کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی جائے۔ سب سے اہم یہ کہ تمام مسائل کے مطابق عوام میں شعور پیدا کیا جائے تاکہ وہ بھی بحیثیت شہری اپنا فرض ادا کر سکیں۔ جتنی جلدی حکومت اور عوام اپنے فرائض کو سمجھ سکیں گے، صحیح سے کام کریں گے، اتنی ہی جلدی ہم پاکستان کو تنزلی سے نکال کر ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ آخر میں اپنے اس مضمون کا اختتام اس شعر پر کروں گی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔